اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ 28واں پارہ ہے، سورہ مجادلہ ہے۔ سورہ مجادلہ مدنی صورت ہے۔ مجادلہ بحث اور تکرار کرنے والی عورت کو عربی میں مجادلہ کہا جاتا ہے، اور اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت میں حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زہار کے مسئلے میں ہونے والی بحث کا ذکر ہے۔ اس مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام مجادلہ رکھا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو ابتدا کی آیات ہیں، آیت نمبر 4 تک، اس میں حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اور اس کے بعد زہار کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم ارشاد فرمایا، جو اس کا کفارہ ذکر فرمایا ہے، اس کا ذکر ہے۔ تو فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ کہ بے شک اللہ نے اس عورت یعنی خولہ بنت ثعلبہ کی بات سن لی جو آپ سے اپنے شوہر اوس بن صامت کے بارے میں تکرار کرتی ہیں اور اللہ سے شکایت کرتی ہے، اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے۔ حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی بات پر اپنی زوجہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ سے کہا، تو مجھ پر میری ماں کی پشت کی مثل ہے۔ یہ کہنے کے بعد حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ندامت ہوئی، اور یہ کلمہ زمانہ جاہلیت میں طلاق شمار کیا جاتا تھا، اس لیے حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زوجہ سے کہا، میرے خیال میں تم مجھ پہ حرام ہو گئی ہو۔ تو حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر تمام واقعات ذکر کیے اور عرض کیا کہ میرا مال ختم ہو چکا ہے، ماں باپ وفات پا گئے ہیں، عمر زیادہ ہو گئی ہے اور بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، اگر انہیں ان کے باپ کے پاس چھوڑ دوں تو ہلاک ہو جائیں گے، اور اپنے پاس رکھوں تو بھوکے مر جائیں گے۔ اب ایسی کیا صورت ہے کہ میرے اور میرے شوہر کے درمیان جدائی نہ ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیرے بارے میں میرے پاس کوئی حکم نہیں ہے، یعنی ابھی تک زہار کے متعلق کوئی نیا حکم نازل نہیں ہوا، اور پرانا دستور یہی ہے کہ زہار سے عورت حرام ہو جاتی ہے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلاق کا لفظ نہیں کہا، وہ میرے بچوں کے باپ ہیں اور مجھے بہت ہی پیارے ہیں۔ اس طرح وہ بار بار عرض کرتی رہیں، اور جب اپنی خواہش کے مطابق جواب نہیں پایا تو آسمان کی طرف سر اٹھا کے کہنے لگی، یا اللہ میں تجھ سے اپنی محتاجی، بے کسی اور پریشان حالی کی شکایت کرتی ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے متعلق ایسا حکم نازل فرما دے جس سے میری مصیبت دور ہو جائے۔ تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خاموش ہو جائیے اور دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر وحی کے آثار ظاہر ہیں۔ جب وحی پوری ہوئی تو ارشاد فرمایا، اپنے شوہر کو بلاؤ۔ حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات پڑھ کر سنائیں۔ تو اس آیت مبارکہ کا خلاصہ یہ ہے کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سن لی جو اپنے شوہر کے معاملے میں آپ سے بحث کر رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے حال، فاقے اور تنہائی کے شدید ہونے کی شکایت کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ تم دونوں کی آپس میں ہونے والی گفتگو سن رہا ہے۔ تو بے شک جو اللہ تعالیٰ سے مناجات کرے، اس کی بارگاہ میں گریہ زاری کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کی مناجات کو سننے والا اور اس کو دیکھنے والا ہے۔ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہونے والی اس خصوصیت کی وجہ سے صحابہ کرام آپ کا بہت احترام کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں ایک بار حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے۔ اس وقت آپ دراز گوش پر سوار تھے اور لوگوں کا ایک ہجوم سا تھا۔ حضرت خولہ بنت ثعلبہ نے ان کو روک لیا اور نصیحت کرتے ہوئے کہا، اے عمر، وہ دن آپ کو یاد ہے جب تمہیں عمیر کہا جاتا تھا، پھر عمر کہا جانے لگا، اور اب تمہیں لوگ امیر المؤمنین کہنے لگے ہیں؟ تو اے عمر، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو۔ جو شخص موت پر یقین رکھتا ہے اسے اندیشہ رہتا ہے کہ کوئی ضروری چیز رہ نہ جائے، اور جسے حساب کا یقین ہوتا ہے وہ عذاب سے ڈرتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر ان کی نصیحت کو سنتے رہے۔ دیکھیے، امیر المؤمنین ہیں اور جو ایک خاتون کی نصیحت کو سن رہے ہیں۔
لیکن آج کل ہمارے دور میں یہ قانون بن چکا جی وزیر اعظم سے کوئی سوال ہی نہیں کر سکتا، وزیر اعظم سے کوئی عدالت ہی نہیں پوچھ سکتی ہے، وہ کسی کے سامنے بھی جواب دہ نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر دیکھیے امیر المؤمنین ہے اور وہ ایک خاتون کی نصیحت سن رہا ہے۔ تو جب کافی وقت ہو گیا نصیحت آپ سنتے رہے تو لوگوں نے عرض کی، اے امیر المؤمنین، اس بڑھیا کے لیے آپ اتنی دیر کھڑے رہیں گے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم اگر یہ مجھے صبح سے شام تک بھی روک کے رکھیں تو میں کھڑا رہوں گا اور صرف نماز کے وقت میں رخصت لوں گا۔ کیا تم جانتے نہیں ہیں کہ یہ بوڑھی خاتون کون ہے؟ یہ خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، جن کی فریاد کو اللہ نے ساتوں آسمانوں کے اوپر سنا۔ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین تو ان کی بات سنے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بات نہیں سنے؟ اس کے بعد پھر جو آیات میں زہار کا کفارہ ہے وہ ذکر کیا گیا ہے۔ زہار کے حوالے سے پہلے ہم ویسے ذکر کر چکے ہیں سورہ احزاب میں اس کی تعریف بھی، لیکن میں دوبارہ رپیٹ کر دیتی ہوں کہ زہار کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زوجہ یا اس کے کسی جزو شائع یا ایسے جز کو جو کل سے تعبیر کیا جاتا ہے، ایسی عورت سے تشبیہ دینا جو اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو، یا اس کے کسی ایسے عضو سے تشبیہ دینا کہ جس کی طرف دیکھنا حرام ہے۔ مثلا بیوی سے کہا تو مجھ پر میری ماں کی مثل ہے، یا یوں کہا کہ تیرا سر، تیری گردن یا تیرا نصف میری ماں کی پیٹھ کی مثل ہے، تو یہ زہار ہے۔ اور جس عورت سے تشبیہ دی ہے اگر اس کی حرمت عارضی ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، تو زہار نہیں ہوگا۔ مثلا جسے تشبیہ دی ہے وہ بیوی کی بہن ہے، یا جس کو 3 طلاقیں دی ہیں، یا مجوسی یا بت پرست عورت ہے کہ یہ مسلمان یا کتابیہ ہو سکتی ہیں، اور ان کی حرمت دائمی نہ ہونا یہ ظاہر ہے۔ اچھا، پھر جو کفارہ ہے وہ فرمایا کہ پہلے فرمایا کہ جن سے تم زہار کرو تمہاری مائیں نہیں ہو جاتی ہیں، ان کی مائیں وہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے، بے شک وہ بری اور جھوٹی بات کہتے ہیں جو زہار کرتے ہیں۔ پھر فرمایا جو اپنی بیویوں سے ماں کو اپنی ماں جیسے کہیں، پھر ان کی طرف لوٹنا چاہیں جو وہ کہہ چکے ہیں، تو ان پر ایک مملوک غلام آزاد کرنا، یعنی ایک غلام آزاد کریں گے ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے سے پہلے، یعنی دوبارہ صحبت کرنے سے پہلے آزاد کریں گے۔ اور فرمایا یہ وہ حکم ہے جس کی تمہیں نصیحت کی جاتی ہے۔ اس کے بعد اگر یہ بھی نہ استطاعت ہو تو پھر فرمایا کہ 2 مہینوں کے مسلسل روزے رکھنے ہیں ایک دوسرے کو چھونے سے پہلے، اور اگر روزوں کی بھی طاقت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا یہ لازم ہے۔ فرمایا یہ اس لیے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو، یہ اللہ کی حدیں ہیں اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یہ حکم ارشاد فرمایا، اور روزے مسلسل لگاتار رکھنے ہیں اور درمیان میں کسی قسم کا انقطاع نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں ذلیل و رسوا کر دیے جائے گا، جیسے ان سے پہلے لوگ ذلیل و رسوا کر دیے گئے، یعنی جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے احکام کی مخالفت کرتے ہیں ایسے ہی وہ لوگ ہلاک کر دیے جائیں گے، جیسا کہ پہلے لوگ ہلاک کر دیے جنہوں نے رسولہ نے اذان کی نافرمانی کی تھی۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روز قیامت کا ذکر فرمایا ہے کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ سب لوگوں کو ان کے اعمال کی خبر دے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب لوگ آپس میں گفتگو بھی کرتے ہیں اور آپس میں سرگوشی بھی کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کی سرگوشی کو آپس میں جو کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس کو بھی جانتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ یعنی فرمایا ہے کہ اگر 3 سرگوشی کر رہے ہوتے ہیں تو چوتھا وہ موجود ہوتا ہے، 5 کر رہے ہو تو چھٹا موجود ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ آپ نے ان یہودیوں کو نہیں دیکھا جنہیں بری سرگوشی سے منع کیا گیا تھا، مگر وہ پھر بھی وہی کام کرتے ہیں جس سے ان کو منع کیا گیا ہے۔ یہ یہودیوں اور منافق جو ہیں وہ ایسا کام کیا کرتے تھے، آپس میں سرگوشی کرتے تھے اور مسلمانوں کی طرف دیکھتے جاتے تھے۔ جیسے ہمارے ہاں آج کل بھی بعض خواتین بیٹھی بات کر رہی ہوتی ہیں، بات کرتے ہوئے دوسری عورت کی طرف دیکھی جاتی ہیں اور وہ بیچاری سمجھ رہی ہوتی ہے شاید یہ میرے بارے میں باتیں کر رہی ہیں۔ تو مسلمان ان کا مقصد یہی ہوتا تھا کہ مسلمان یہ سمجھے کہ ان کے خلاف بھی پوشیدہ بات کی جا رہی ہے۔ تو مسلمانوں کو اس بات سے رنج ہوا اور ان کی اس حرکت سے غمگین ہوئے، اور وہ کہتے تھے کہ شاید ان لوگوں کو ہمارے بھائیوں کے شہید یا شکست ہونے کی خبر پہنچی ہے جو جہاد میں گئے ہوئے ہیں، اور یہ اس کے بارے میں باتیں بنا رہے ہیں، اشارے کر رہے ہیں۔ جب منافقوں کی یہ حرکات بہت زیادہ ہوئی اور مسلمانوں نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں شکایت کی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرگوشی والوں کو منع فرما دیا، لیکن وہ باز نہیں آئے اور یہ حرکت کرتے رہے۔ تو تب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور فرما دیا کہ کیا تم نے نہیں دیکھا جنہیں پوشیدہ مشوروں سے منع کیا گیا تھا، پھر وہ اسی منع کیے ہوئے کام کی طرف لوٹتے ہیں اور آپس میں گناہ اور حد سے بڑھتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے مشورے کرتے ہیں۔ فرمایا کہ ان کا جو گناہ اور نافرمانی میں جو حد سے بڑھنا ہے، یہ مکاری کے ساتھ جو سرگوشیاں کرتے ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو رنج و غم میں ڈالیں، تو اس سے ان کو منع کیا گیا لیکن وہ لوگ باز نہیں آئے۔
تو ہمیں یہاں سے یہ پتہ چلا کہ کسی کے سامنے اگر ہم سرگوشی میں بات کرتے ہیں تو وہ بات کرنا اس کو پریشانی میں ڈالتا ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ بلکہ علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ جب دو لوگ بیٹھے ہوں نا، کہ سمجھیں کہ دو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اردو سمجھتے ہیں یا پنجابی سمجھتے ہیں، تو آپ ان کے سامنے انگلش میں بات نہیں کریں، کیونکہ وہ لوگ سمجھیں کہ پتہ نہیں ہمارے خلاف کوئی بات کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح اگر دو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ جو ہے کسی اور بندے کے ساتھ بیٹھ کے جو سرگوشی شروع کر دیں گے، وہ سمجھے کہ شاید میرے بارے میں کوئی بات کر رہا ہے، تو اس لیے جس سے ایذائے مسلم ہو تو اس سے بچنا چاہیے۔ جیسے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا ہے کہ جب تم 3 آدمی ہو تو تیسرے کو چھوڑ کر 2 آدمی آپس میں سرگوشی نہیں کریں۔ تو یہ آداب ہیں جو کہ بتائے گئے ہیں، تو ان پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا جب آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں تو آپ کو ان لفظوں سے سلام کرتے ہیں جو اللہ نے آپ کے اعزاز میں نہیں کہے، اور اپنے دلوں میں کہتے ہیں ہمارے ان الفاظ پر ہمیں عذاب کیوں نہیں دیا جاتا، ان کے لیے جہنم کافی ہے، اس میں داخل ہوں گے، وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یہودی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو اچھے الفاظ سے سلام نہیں کرتے تھے، اور ان کے سلام کے الفاظ وہ نہیں ہوتے تھے جن سے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام فرمایا ہے۔ یہودی جب آتے تھے تو وہ کہتے تھے السلام علیکم، اس کا مطلب ہوتا تھا تم پر موت آئے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ الفاظ نہیں سکھائے جن الفاظ کے ساتھ یہ آپ کی خدمت میں سلام کہتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام بھی جواب میں ارشاد فرما دیا کرتے تھے علیکم، جیسے کہ وہ واقعہ مشہور ہے نا، ایک دفعہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یہودیوں کی ایک جماعت رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، انہوں نے کہا السلام علیکم، تم پر موت ہو۔ تو کہتی ہے میں ان کی بات سمجھ گئی اور کہا تم پر موت ہو اور لعنت ہو۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عائشہ جانے دیجیے، اللہ ہر کام میں نرمی پسند فرماتا ہے۔ تو کہتی ہے میں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا آپ نے سنا نہیں انہوں نے کیا کہا ہے؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے کہہ دیا تھا وعلیکم، یعنی تم پر ہو۔ تو اس لیے ہمیں جو سلام کے الفاظ ہیں نا، ایک دوسرے سے جب ہم ملیں تو سلام دینے میں ہمیں الفاظ اچھے استعمال کرنے چاہیے اور درست انداز میں سلام کرنا چاہیے۔ بلکہ جو کلمات ہوتے ہیں جو دعائیں، کم از کم ان کو ہمیں اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے، ان کا جو برے طریقے سے نہیں بولنا۔ بعض لوگ السلام علیکم کہتے ہیں، یا کچھ لوگ ایسے ہی السلام علیکم، یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا، آپ صحیح الفاظ بولیں السلام علیکم، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو سلام ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اسماء الحسنی میں سے بھی ہے۔ تو اس لیے جب بھی بولیں تو درست الفاظ کے ساتھ بولیں۔ کتنا وقت لگتا ہے درست انداز میں بولنے، جہاں آپ نے غلط لفظ بولنا ہے تو وہاں آپ درست لفظ بول لیں۔ اسی طرح یہ بھی میں یہاں پہ اصلاح کرتی چلوں کہ ہم جزاک اللہ کہتے ہیں، تو یہ صحیح تلفظ ہے نا، جزاک اللہ ہی ہے۔ اور اگر ہم نے کسی فیمیل کو کہنا ہے تو کاف کے کسرہ کے ساتھ جزاک اللہ، لیکن بعض اس کاف کے کسرہ کے چکر میں نا جیم کے نیچے بھی کسرہ دے دیتے ہیں، اسے جزاک اللہ کہہ دیتے ہیں، اور یہ جزاک اللہ یہ بہت غلط بن جاتا ہے۔ یہ پھر بن جاتا ہے، یہ رونے کے معنی میں بن جاتا ہے، یا ہلاکت کے اس طرح کے الٹے اس کا جو ہے نا مطلب بن جاتا ہے۔ اسی طرح جو لفظ ہے، ہم کسی کو اگر دعا دینا چاہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں صحت یابی جو تو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہیں شفا دے، تو یہ لفظ شفا نہیں ہے، یہ شفا ہے۔ شفا کا مطلب ہوتا ہے گڑھا، جیسے قرآن مجید میں الفاظ ہیں شفا حفرۃ من النار، جہنم کا گڑھا، تو یہ کوئی شفا درست لفظ نہیں ہے۔ جب بھی دعا دے تو شفا کا لفظ استعمال کریں۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے جو الفاظ ہیں نا، ان کو ہمیں درست انداز میں بولنا چاہیے کہ ہم اپنی طرف سے دعا دے رہے ہوں لیکن حقیقت میں وہ بد دعا بنی ہو، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد جو آپس میں جو صحابہ کرام کو گفتگو کرنے کا وہ طریقہ بتایا گیا، اور کہا گیا کہ اے ایمان والو جب آپس میں مشورہ کرو تو گناہ اور حد سے بڑھنے اور رسول اللہ کی نافرمانی کے مشورے نہ کرو، یعنی فرمایا یہ تو یہودیوں کے کام ہے، منافقوں کے کام ہے، تم یہ کام نہ کیا کرو، تم نیک کام باتیں کیا کرو، اور اگر نیک باتیں کرتے ہو تو اس پر مستقیم رہو، ہمیشہ کرتے رہو، اور نیکی اور پرہیزگاری کا مشورہ کرو، اللہ سے ڈرتے رہو جس کی بارگاہ میں تم سب جمع کیے جاؤ گے۔ تو بعد میں مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ خطاب منافقین سے ہے، کہ ان سے کہا گیا کہ تم برے مشورے نہ کیا کرو بلکہ اچھی باتیں کیا کرو، کہ جو بری سرگوشی ہوتی ہے وہ شیطان کی وجہ سے ان کی طرف سے ہوتی ہے، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ کے پیارے صحابہ کو اذیت دی جائے۔ اچھا، اس کے بعد جو آیت مبارکہ نا وہ بدری صحابہ کی عزت کو ظاہر کرتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام غزوہ بدر میں حاضر ہونے والے صحابہ کی بڑی عزت کیا کرتے تھے۔ تو ایک دن چند بدری صحابہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس اس وقت حاضر ہوئے جب مجلس بھر چکی ہوئی تھی۔
انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو کر عرض کی تو نبی پاک علیہ السلام نے جواب دیا. پھر انہوں نے حاضرین کو سلام کیا, انہوں نے جواب دیا. پھر وہ اس انتظار میں کھڑے رہے کہ ان کے لیے مجلس میں جگہ بنائی جائے گی, لیکن کسی نے جگہ نہیں دی. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات گراں گزری, تو آپ نے اپنے قریب والوں کو اٹھا کر ان کے لیے جگہ بنا دی. اٹھنے والوں کو اٹھنا شاق ہوا. تو اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا, اے ایمان والو, جب تمہیں کہا جائے مجلسوں میں جگہ تو جگہ دے دیا کرو, اللہ تمہیں جگہ دے گا. اور جب کہا جائے کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جایا کرو, کہ تم میں سے جو کامل ایمان لائے ہیں اور جنہیں علم دیا گیا ہے, اللہ ان کے درجے بلند فرمائے گا. یعنی جو ایمان والے ایمان میں اعلیٰ درجوں پر ہوتے ہیں اور علم والے ہوتے ہیں, بلند مرتبوں والے ہوتے ہیں, تو ان کے درجات اللہ تبارک و تعالیٰ بلند فرماتا ہے. فرمایا اللہ تمہارے تمام کاموں سے خوب خبردار ہے. تو مسلمان کی تعظیم بھی ہے اور بزرگان دین کی بھی تعظیم ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ ہم عموماً جو اگر ہم کسی محفل میں شرکت کرتے ہیں تو بہت سے ایسے جو ہوتے ہیں خواتین, وہ ہم سے عمر میں چھوٹی ہوتی ہیں, لیکن وہ ان کو اسٹیج پر بٹھایا جاتا ہے, یا ان کو جو علماء ہوتے ہیں ان کو اسٹیج پر بٹھایا جاتا ہے, ان کو چیئرز پر بٹھایا جاتا ہے. وجہ اس کی کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم کی دولت سے نوازا ہوتا ہے, اور ایسے لوگوں کی تعظیم ہمیں کرنی بھی چاہیے. اچھا, اب بات میں اگر محفل میں کبھی کوئی اس طرح صاحب مرتبہ یا صاحب علم آ جائے اور اس کے لیے ہمیں جگہ بنانے کے لیے کہا جائے کہ اٹھ جائیں, تو کبھی بھی منہ نہیں بنانا چاہیے, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے تفصحوا فی المجالس, اگر کہا جائے مجلسوں میں جگہ دو تو جگہ دے دیا کرو, اللہ تمہیں جگہ دے گا. لیکن اگر آپ ویسے ہی کسی میں جگہ پر گئے ہیں اور آپ جا کے خواہ آپ لیٹ پہنچے ہیں اور آپ جا کر کہیں ان کے آگے پہنچ کر کہیں بھئی ہمیں جگہ دو, ہم نے آگے ہی بیٹھنا ہے, تو یہ پھر بری بات ہے. کیونکہ اگر آگے بیٹھنا ہے تو پھر جلدی آنا ہوگا, اور پھر آپ نے سے کہیں گے کہ اللہ نے کہا مجلسوں میں جگہ دو تو جگہ دے دیا کرو, پھر وہ پہلے آنے والے کا کیا قصور ہے. لیکن اگر اہل علم ہیں اور بزرگ ہیں کوئی یا صاحب مرتبہ ہیں, تو ان کے لیے خود ہی خیال کر کے ہمیں جگہ بنانی چاہیے. اور جس کو اٹھایا جائے اس کو پریشان نہیں ہونا چاہیے, بلکہ خوشی کے ساتھ جگہ دینی چاہیے کہ یہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے عظیم دولت علم عطا فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو عظیم جو ہے بزرگی عطا فرمائی, کیونکہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. اسی طرح جو بزرگ ہوتے ہیں ان کا بھی اکرام کرنا چاہیے, کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سفید بالوں والے کا تو حیا فرماتا ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا خیال فرماتا ہے, تو ہمیں بھی کرنا چاہیے. اس کے بعد فرمایا کہ اے ایمان والو, جب تم رسول اللہ سے تنہائی میں کچھ عرض کرنا چاہو تو اپنی عرض سے پہلے کچھ صدقہ دے دیا کرو, یہ تمہارے لیے بہتر اور بہت پاکیزہ ہے. بس اگر تم کچھ نہ پاؤ تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا مہربان ہے. اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات, یعنی فرمایا کیا تم عرض کرنے سے پہلے صدقات دینے سے گھبرا گئے؟ تو جب تم نے یہ نہ کیا تو اور اللہ نے اپنی رحمت سے تم پر رجوع فرمایا, تو نماز قائم رکھو, زکوٰۃ دیا کرو, اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو, اللہ تمہارے سب کاموں سے خوب باخبر ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب مالداروں نے بہت زیادہ عرض و معروض کا سلسلہ دراز کیا اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ غریب صحابہ کو اپنی عرض پیش کرنے کا موقع کم ملنے لگا, تو عرض پیش کرنے والوں کو عرض پیش کرنے سے پہلے صدقہ دینے کا حکم دیا گیا. اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمل کیا اور 1 دینار صدقہ کر کے 10 مسائل دریافت کیے, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ اور کسی کو بھی اس حکم پر عمل کرنے کی توفیق نہیں ملی. اور پھر آگے فرمایا کہ کیا تم اپنی غریبی اور ناداری کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی عرض پیش کرنے سے پہلے کچھ صدقہ دینے سے ڈر گئے؟ تو فرمایا جب تم نے صدقہ نہیں دیا تو اللہ نے مہربانی سے تم پر رجوع فرمایا اور صدقہ نہ دینے کا مواخذہ تم پر سے اٹھا لیا. تو فرمایا دوسری عبادات لازمی کرتے رہو, اور وہ دوسری عبادات کے نماز پڑھو, زکوٰۃ ادا کرو, اور نبی پاک علیہ السلام کے فرما بردار رہو. اس کے بعد پھر فرمایا الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم ما هم منکم ولا منهم ویحلفون علی اللہ الکذب وهم یعلمون. یہ آیت منافقوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی. انہوں نے یہودیوں سے دوستی کی تھی, ان کی خیر خواہی میں لگے رہتے تھے اور مسلمانوں کے راز ان سے جا کر کہہ دیتے تھے.
تو ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے ان منافقوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے ان یہودیوں سے دوستی کی جن پر اللہ نے غضب فرمایا، وہ نہ تم میں سے ہیں اور نہ یہ ان یہودیوں میں سے، اور وہ دانستہ جھوٹی قسم کھاتے ہیں، یعنی نہ تو وہ منافق ایمان والوں میں سے تھے نہ یہودیوں میں سے تھے، اور فرمایا ان کے لیے اللہ نے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، یہ بہت برے کام بھی کرتے ہیں اور انہوں نے اپنی جھوٹی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی راہ سے انہوں نے روکا، ان کے لیے ذلت والا عذاب ہے، اور ان کے مال اولاد ان کو کچھ بھی کسی قسم کا کام نہیں آئیں گے، اور یہ دوزخی اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ایک منافق تھا، اس کا نام تھا عبداللہ بن نبتل، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر رہتا تھا اور یہاں کی بات یہودیوں کے پاس پہنچاتا تھا۔ ایک روز نبی پاک علیہ السلام اپنے آستانہ مبارک میں تشریف فرما تھے، آپ نے فرمایا اس وقت ایک آدمی آئے گا جس کا دل انتہائی سخت ہے، وہ شیطان کی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد عبداللہ بن نبتل آیا، اس کی آنکھیں نیلی تھیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو اور تیرے ساتھی ہمیں گالیاں کیوں دیتے ہیں؟ وہ قسم کھا گیا کہ ایسا نہیں ہے، اور اپنے ساتھیوں کو بھی لے آیا، انہوں نے بھی قسم کھا لی کہ ہم نے آپ کو گالی نہیں دی، تو اس کے بارے میں یہ آیت مبارکہ پھر نازل ہوئی تھی کہ ان اتخذوا ایمانہم جنتاً، انہوں نے اپنی جو قسموں کو نا جھوٹی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے، تو اللہ کی راہ سے انہوں نے اس کے ذریعے سے روکا۔ تو فرمایا کہ قیامت والے دن جب یہ اٹھیں گے تو پھر ان کو تمام ان کے جو جھوٹی قسموں کی وجہ سے عذاب ہوگا، اور کیونکہ ان پر شیطان غالب آ گیا ہوا ہے، اور جو شیطان کا گروہ ہے وہ تو گھاٹے میں ہی ہے۔ اور پھر آگے ان منافقوں کے لیے کہا کہ وہ لوگ ذلیل ترین لوگوں میں سے ہیں جو اللہ کے رسول سے دشمنی کرتے ہیں، اولئک فی الاذلین، وہ لوگ تو ذلیل ترین لوگوں میں سے ہیں۔ اور آگے بھی فرمایا کہ جو کچھ مرضی یہ کرتے ہیں، جتنی مرضی سازشیں کر لیں، کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اللہ نے لکھ دیا ہے کہ یقیناً ضرور میں اور میرے رسول غالب آ کر رہیں گے، ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ بڑی قوت والا اور بڑا غالب ہے۔ اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ ایمان والوں کے لیے، ایمان والے کیا کرتے ہیں؟ فرمایا کہ وہ ان لوگوں سے آپ ان کو ایسا نہیں پائیں گے کہ وہ ان لوگوں سے محبت رکھتے ہوں جنہیں اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت پسند ہو، اگرچہ وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش فرما دیا ہے، وہ اپنی طرف کی روح سے ان کی امداد فرمائی ہے، اور انہیں جنت کے باغوں میں داخل فرمایا گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یہ اللہ کی جماعت ہے، سنو اللہ کی جماعت ہی کامیاب ہے۔ یعنی یہاں مخلص ایمان والوں کے لیے ارشاد فرمایا کہ جو مخلص ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ دشمنی نہیں رکھتے ہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے دوستوں کے ساتھ وہ اپنے تعلقات قائم رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا تیرے گستاخ سے کیا رشتہ ہمارا یا رسول اللہ، تو گستاخ چاہے جو بھی ہو اس کے ساتھ کوئی رشتہ ہمارا نہیں ہونا چاہیے، اور چاہے وہ اپنا کوئی قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، چاہے کوئی خونی رشتہ ہی کیوں نہ ہو، جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹے نے غالباً عبد الرحمن نے آپ سے کہا کہ آپ بدر والے دن نا بار بار میرے سامنے آئے تھے، لیکن میں نے لحاظ کیا کہ آپ میرے والد اور میں نے آپ کو کچھ نہیں کہا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر تو میرے سامنے آتا نا تو میں نے تمہیں مار دینا تھا، میں نے تمہیں قتل کر دینا تھا۔ اس وقت وہ عبد الرحمن نبی کافر ہی تھے جب بدر کا موقع ہوا تھا۔ تو یہ صحابہ کرام کا جذبہ تھا کہ وہ نہیں لحاظ کرتے تھے ان کے کوئی قریبی رشتہ دار ہے کیا ہے، وہ بس یہ دیکھتے تھے اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے، اگر یہ اللہ اور اس کے رسول کی حدود کو پامال کر رہا ہے تو وہ اس بات کا لحاظ نہیں کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد سورہ حشر ہے، یہ بھی مدنی صورت ہے۔ حشر کا مطلب ہوتا ہے لوگوں کو اکٹھا کرنا، اور اس سورہ مبارکہ کی دوسری آیت مبارکہ میں بنو نذیر کے یہودیوں کے پہلے حشر یعنی انہیں اکٹھا کر کے مدینہ سے نکال دینے کا ذکر کیا گیا ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ حشر کہتے ہیں۔ اس کی فضیلت کا جہاں تک تعلق ہے تو حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے صبح کے وقت 3 مرتبہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم کہا اور سورہ حشر کی آخری 3 آیات تلاوت کی تو اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتے مقرر فرما دیتا ہے جو شام تک اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں، اور اگر اسی دن انتقال کر جائے تو شہید کی موت مرے گا، اور جو شخص شام کے وقت پڑے گا تو اس کا بھی یہی مرتبہ ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ کی ابتدا میں ارشاد فرمایا ہے کہ زمین و آسمان کی تمام چیزیں، حیوانات، نباتات، جمادات، کائنات کی ہر چیز ہر نقص و عیب سے پاک اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، اس کی قدرت اور وحدانیت کی گواہی دیتی ہے۔
اس کے بعد جو آیات آ رہی ہیں اس میں فرمایا کہ بنو نذیر کے یہودیوں نے نبی پاک علیہ السلام سے کیے ہوئے معاہدے کی خلاف ورزی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی سازش کی، تو اس کے نتیجے میں ان کو مدینہ منورہ سے جلا وطن کر دیا گیا تھا۔ فرمایا ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ اس لیے ہوا ان کو جلا وطن اس لیے کیا گیا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی تھی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کیونکہ شہید کرنے کی کوشش کی، تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور پھر میں ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ، کہ جو درخت تم نے کاٹے یا انہیں ان کے جڑوں پر کھڑا چھوڑ دیا تو یہ سب اللہ کی اجازت سے ہے، اور یہ اس لیے ہوا کہ وہ نافرمانوں کو رسوا کرے۔ بنو نذیر جب اپنے قلعوں میں پناہ گزین ہوئے تھے، نبی پاک علیہ السلام نے ان کو درخت کاٹ ڈالنے کا اور انہیں جلا وطن کرنے کا حکم دیا۔ اس پر وہ بہت گھبرائے اور رنجیدہ ہو کر کہنے لگے کیا تمہاری کتاب میں اس کا حکم ہے؟ یہ سن کر تو مسلمان اس بارے میں مختلف ہو گئے۔ بعض نے کہا درخت نہ کاٹو، یہ غنیمت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ بعض نے کہا اس سے کفار کو رسوا کرنا مقصود ہے تو اس لیے یہ کرنا درست ہے۔ تو اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اس نے بتایا کہ مسلمانوں میں جو درخت کاٹنے والے ہیں ان کا عمل بھی درست ہے، جو کاٹنا نہیں چاہتے وہ بھی ٹھیک کہتے ہیں، کیونکہ درختوں کو کاٹنا اور باقی چھوڑ دینا یہ دونوں اللہ کی اجازت سے تھے، اور اجازت دینا اس لیے تھا کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ یہودیوں کو ذلیل کرے۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ قرآن پاک کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی پاک علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی جاتی تھی، کیونکہ آیت مبارکہ میں بیان کردہ درختوں کو کاٹنے کا اذن الہی قرآن کریم میں کہیں مذکور نہیں ہے، تو یہ اجازت قرآن کے علاوہ وحی میں نبی پاک علیہ السلام کی طرف کی گئی ہے، وحی خفی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاد میں کفار کو مغموم کرنے کے لیے ان کا مال برباد کرنا جائز ہے، لیکن ہم تو لحاظ ہی کرتے رہتے ہیں ان کے وہ ناراض ہو جائیں گے۔ تو یہاں پر اول الحشر فرمایا کہ پہلا حشر تھا۔ پہلا حشر تو یہ تھا جب بنو نذیر کے یہودیوں کو جلا وطن کیا گیا تھا، اور یہ پہلا حشر۔ دوسرا حشر جو تھا نا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اپنا زمانہ خلافت میں خیبر سے شام کی طرف نکالا تھا، یہ ان کا دوسرا حشر ہوا تھا۔ اور جو ایک بہت واقعہ مشہور ہے کہ نبی پاک علیہ السلام بنو نذیر کے جو علاقے میں موجود تھے، تو وہاں پہ انہوں نے آپ علیہ السلام کے اوپر چکی گرا کر آپ کو شہید کرنے کی کوشش کی تھی، تو یہ معاہدہ انہوں نے توڑا تھا، تو اس کی باعث ان پر یہ عذاب آیا تھا۔ اس کے بعد بنو نذیر کے یہودیوں کو دی جانے والی سزا بیان کرنے کے بعد ان کے اموال کا حکم بیان کیا جا رہا ہے کہ جو ان سے حاصل ہو، یعنی اسے مال فی کا نام دیا گیا ہے، اور فرمایا کہ ما فا اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب ولکن اللہ یسلط رسولہ علی من یشاء، کہ اللہ نے اپنے رسولوں کو ان سے جو غنیمت دلائی کہ تم نے نہ اس پر گھوڑے دوڑائے اور نہ ہی اونٹ، ہاں اللہ اور اپنے رسولوں کو جس پر چاہے غلبہ دے دے، یعنی لڑائی نہیں ہوئی ان کی سرزمین پر، گھوڑے نہیں دوڑائے، یعنی کہ وہاں پر جنگ نہیں ہوئی کسی قسم کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مال مسلمانوں کو دیا۔ تو اور سب وہاں پر پیدل چل کے گئے، اتنا زیادہ فاصلہ بھی نہیں تھا، صرف آقا کریم علیہ السلام سوار ہوئے تھے۔ تو فرمایا کہ یہ جو مال ہے جو بنو نذیر سے حاصل ہوا ہے، اس میں چونکہ مسلمانوں کو جنگ نہیں کرنا پڑی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر مسلط کر دیا ہے، تو یہ مال نبی پاک علیہ السلام کی مرضی پر موقوف ہے، وہ جہاں چاہیں خرچ کریں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مال مہاجرین پر تقسیم فرما دیا، اور انصار میں سے صرف 3 صاحب حاجت لوگوں کو دیا، وہ 3 تھے حضرت ابو دجانہ اور حضرت سہل بن حنیف اور حضرت حارث بن سمع رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد جو آیات ہیں ان میں جو خلاصہ تھا نسخہ میں عرض کر دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو غنیمت دلائی تھی، فرمایا وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے لیے یعنی بنو ہاشم اور بنو مطلب کے لیے ہے، اور یتیموں کے لیے ہے، مسکینوں کے لیے ہے، مسافروں کے لیے ہے،
تاکہ وہ دولت تمہارے مالداروں کے درمیان گھومنے والی چیز نہ ہو جائے. یہ اسلام کا جو تھاٹ اور اکنامک تھاٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ مال غنیمت تمہاری مالداروں کی گردش میں نہ رہے، کہ مال کو خرچ کرو، تجارت کرو، اور جو اغنیاء ہیں وہ فقراء کو دیں تاکہ ان کی بھی مدد ہو، اور جو مال ہے وہ صرف اغنیاء تک ہی محدود ہو کر نہ رہے. ایسا نہ ہو کہ امیر امیر تر ہوتا جائے اور غریب غریب تر ہوتا جائے. تو یہ اسلام کا جو ہے نا اکنامک تھاٹ آف اسلام ہے، یا آپ اسے قرآنک تھاٹ آف اکنامکس کہہ سکتے ہیں، ان کے جو مال ہے وہ امیروں کے درمیان نہ رہے بلکہ سرکولیشن آف ویلتھ ہو. ٹھیک ہے، تو قرآنک تھاٹ آف اکنامکس یہ ہے. اس کے بعد پھر میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس سے تمہیں منع کریں اس سے تم لوگ باز آ جاؤ. ویسے تو یہ مال غنیمت کے بارے میں کہ جو بھی مال غنیمت میں سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں عطا فرمائیں وہ لے لو، اور جو ناف عطا فرمائیں تو اسے باز آ جاؤ. اور ایک یہ بھی آپ تمام معاملات میں، تمام احکامات میں جس چیز کا حکم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیں اس حکم پر عمل کرو، جس حکم سے آپ منع فرمائیں اس سے باز رہو. آگے پھر مہاجرین کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا خوشنودی کے لیے ہجرت کی، تو وہ اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں، اور اللہ اس کے رسول کی امداد وہ کرتے ہیں. تو فرمایا وہی سچے ہیں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، لیکن انہوں نے دین اسلام کی مدد کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے دین کی مدد کے دین کی انہوں نے مدد کی. اچھا، اس کے بعد فرمایا جن مہاجرین سے پہلے اور جنہوں نے ان مہاجرین سے پہلے اس شہر کو اور ایمان کا ٹھکانہ بنا لیا، اپنے ہجرت کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں اور اپنے دلوں میں ان کے متعلق کوئی بھی حسد نہیں پاتے ہیں، اور جو ان کو دیا گیا ہے اسے اپنی جانوں پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں خود حاجت ہو، اور وہ نفس کے ارادے سے بچا لیے گئے تو وہی لوگ کامیاب ہیں. یہاں انصار کی مدح کی گئی ہے، اور جنہوں نے مہاجرین سے پہلے یا ان کی ہجرت سے پہلے بلکہ نبی پاک علیہ السلام کو تشریف آوری سے بھی پہلے شہر مدینہ کو اپنا وطن اور ایمان کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا تھا اور اسلام لے کر آئے، اور حضور علیہ السلام کو تشریف آوری سے 2 سال پہلے انہوں نے مسجدیں بنائیں. ان کا حال یہ ہے کہ وہ اپنی طرف ہجرت کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں اور اس کا عملی ثبوت دیتے ہیں. انہوں نے ان کو اپنے گھروں میں ٹھہرایا، اپنے مالوں کا نصف حصہ دیا، اور مالوں کے بارے میں ان کو کسی قسم کی کوئی لالچ نہیں تھی، بلکہ وہ اپنی ان کو خود ضرورت بھی ہوتی تھی تو پھر بھی انہوں نے جو انصار پر انہوں نے اس کو نچھاور کر دیا، اور بڑی اچھی طرح سے جو مہاجرین کا ویلکم کیا انصار نے. تو اس بات ان پر ان کی تحسین فرمائی جا رہی ہے، اور فرمایا کہ انہیں اپنی جانوں پر ترجیح دیتے ہیں. لو کان بہم خصاصہ، چاہے وہ خود شدید محتاج ہوں لیکن پھر بھی وہ کو ترجیح دیتے ہیں. فرمایا کہ جو لوگ اپنے نفس کے بخل سے بچا لیے گئے تو وہ بڑے کامیاب ہو گئے. جہاں تو انصار کی مدح کی گئی ہے، لیکن اہل ایمان میں سے جو کوئی بھی جس کے دل میں اللہ تبارک و تعالی بخل کو نکال دے تو وہ بندہ کامیابی حاصل کر لیتا ہے. اور ہمارے جو ان کامیاب لوگوں کے بعد آئے وہ عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں اور ہمارے بھائیوں کو بخش دے. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. تو یہ دعا اہل ایمان ایک دوسرے کے لیے کرتے ہیں، تو ہمیں بھی آپس میں جو ایک دوسرے کے لیے یہ دعائیں کرنی چاہیے. اس کے بعد منافقوں کا جو بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ اہل کتاب یہودیوں کو کہتے ہیں کہ اگر تم نکالے گئے تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل جائیں گے، اور ہم تمہارے بارے میں کسی کی بات نہیں مانیں گے. تم سے جنگ کی گئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے. لیکن منافق جو ہیں وہ بس چڑھتے سورج کو سلام کرتے تھے، جس کے ساتھ انہوں نے بھلائی دیکھی ادھر ہو گئے، لیکن بعد میں کسی کا ساتھ نہیں دیتے تھے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلے ہی ارشاد فرما دیا تھا کہ اگر وہ یہودی نکالے گئے تو یہ منافق ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے، جنگ ہوئی تو ان کی مدد نہیں کریں گے، اور اگر ان کی مدد کریں گے بھی تو یہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، پھر ان کی امداد نہیں کی جائے گی. پھر ایمان والوں سے پھر خطاب فرمایا
کہ ان یہودیوں اور منافقین کے دلوں میں اللہ سے زیادہ تمہارا خوف ہے، اس لیے کہ وہ بے شعور لوگ ہیں۔ وہ سب مل کر بھی تم سے جنگ نہیں کریں گے، مگر قلعہ بند شہروں میں یا دیواروں کی آڑ میں ان کی آپس میں لڑائی سخت ہے۔ تم انہیں ایک جماعت سمجھو کہ حالانکہ ان کے دل الگ الگ ہیں، یہ اس لیے ہے کیونکہ وہ بے عقل لوگ ہیں۔ تو ایسا ہی ہوا تھا۔ مدینہ منورہ کے اہل یہ کتاب نے کبھی کھلم کھلا مسلمانوں کے مقابلے کی ہمت نہیں کی تھی، بلکہ غزوہ خندق کے بعد جب مسلمانوں نے ان کی بدعہدی کی بنا پر ان سے مقابلہ کیا تو وہ قلعوں میں بند ہو کر بیٹھ گئے، پھر مجبوراً نکلے تو بنو قریظہ قتل کر دیے گئے، بنو نذیر جلا وطن کر دیے گئے۔ ایسے ہی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا۔ تو پھر فرمایا کہ تم لوگ انہیں سمجھتے ہو یہ ایک جماعت ہے، ان کے دل الگ الگ ہیں، یعنی تم انہیں متحد سمجھتے ہو، متفق سمجھتے ہو، ایک دوسرے سے محبت رکھنے والا سمجھتے ہو، لیکن سب کے دل الگ الگ ہیں، سب صرف اور صرف ایک دوسرے کے لیے مفادات کے ساتھی بنے ہوئے ہیں، اور آج بھی یہ لوگ مفادات کے ساتھی بنے ہوئے ہیں۔ تو مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کریں، ان سے کسی قسم کی امیدیں کبھی بھی خیر کی نہیں رکھیں۔ اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ ان کا حال بھی پہلے مشرکین جیسا ہی ہے، اور جیسے انہوں نے جو ہے دشمنی کی تھی اور دعوت رکھی تھی، ان کو پھر کفر کا عذاب چکھنا پڑا تھا۔ بدر میں اتنے سارے کافر جو ہیں وہ ذلیل ہوئے، اتنے سارے مارے گئے، اتنے سارے قید ہو کر آئے تھے۔ میں ان منافقوں اور یہودیوں کے ساتھ وعدوں کی مثال شیطان کی طرح ہے۔ جب اس نے انسان کو کہا کفر کرو، پھر جب اس نے کفر کیا تو کہنے لگا میں تجھ سے بیزار ہوں، بے شک میں اللہ تعالیٰ سارے جہانوں کے پروردگار سے ڈرتا ہوں۔ یعنی شیطان کا بھی جو وعدہ ہے وہ خطرناک ہے۔ اس کے بعد اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی اور اپنا محاسبہ کرنے کی نصیحت کی جا رہی ہے، اور اپنی اصلاح کرنے کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے راغب فرمایا ہے کہ ان کی طرح نہ ہونا جنہوں نے اپنی جانیں بھلا دی ہیں، یعنی وہ پرواہ نہیں کرتے کہ ہم نے مرنے کے بعد اٹھنا بھی ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر بھی ہونا ہے۔ پھر فرمایا کہ دوزخ اور جنتی برابر نہیں ہے، اور پھر قرآن مجید کی فضیلت کا ذکر کیا کہ اگر ہم یہ قرآن پہاڑوں پر نازل کرتے تو یہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے یہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یعنی قرآن مجید کی ایسی عظمت و شان ہے کہ اگر یہ کسی پہاڑ پر نازل ہوتے اور اس کو انسان کسی تمیز عطا کی گئی ہوتی تو انتہائی سخت اور مضبوط ہونے کے باوجود تم اسے ضرور جھکا ہوا اللہ کے خوف سے پاش پاش دیکھتے۔ وہیں ہم یہ اور اس جیسی دیگر مثالیں لوگوں کے لیے بیان فرماتے ہیں تاکہ وہ سوچیں کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارے اعمال بھی اشرف اور اعلیٰ ہوں۔ یعنی اتنا عظیم الشان یہ قرآن جو ہے نا کلام ہے کہ اتنی اس کی عظمت و شان ہے کہ اگر اس کی عظمت و شان کو پہاڑوں پر ظاہر کیا جاتا تو پہاڑ بھی اس کو برداشت نہ کر پاتا۔ میں یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ اس میں غور و فکر کریں۔ اس کے بعد جو آیت مبارکہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثناء ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوبصورت جو اسماء ہے ان کا ذکر کیا گیا ہے، اسماء الحسنی جنہیں ہم کہتے ہیں۔ یہ جو آخری 3 آیات ہیں نا ان کی فضیلت بہت زیادہ ہے، جیسے کہ میں نے شروع میں بھی آپ کے سامنے رکھی۔ اور ایک اور فضیلت بتا دیتی ہوں، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے رات یا دن میں سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں تلاوت کیں تو اسی رات یا اسی دن اگر اس کا انتقال ہو گیا تو اس پر جنت واجب ہو جائے گی۔ آگے سورہ ممتحنہ ہے، سورہ ممتحنہ بھی مدنی صورت ہے، اور اس سورہ مبارکہ کا نام ممتحنہ اس لیے ہے کہ اس میں عورتوں کا امتحان لینے والی جو ہے نا وہ آیات ہیں، اور ان عورتوں کا ذکر ہے جن کا امتحان لیا گیا تھا، وہ اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 10 میں ہے۔ تو سب سے پہلے اس سورہ مبارکہ کی ابتدا میں مسلمانوں کو کافروں کے ساتھ دوستی کرنے کا سے منع کیا گیا ہے، اور ان سے محبت رکھنے سے منع کیا گیا، اور فرمایا کہ جب بھی انہیں موقع ملے گا انہوں نے تمہیں نقصان پہنچا کر ہی رہنا ہے۔ فرمایا کہ تم پہلی والی باتیں یاد کرو کہ انہوں نے تمہیں اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے گھروں سے جدا کیا تھا، اور فرمایا کہ ان سے تم نے دوستی نہیں رکھنی ہے۔ اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ قیامت والے دن جو مال اور اولاد ہے یہ کسی قسم کا بھی تمہیں کوئی بھی فائدہ نہیں دیں گے، بلکہ اس دن صرف اور صرف بندے کو نیک مال ہی کام آنے ہیں اور کوئی بھی چیز کام نہیں آنی۔ تو یہ جو پہلی آیت مبارکہ ہے نا یہ حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ آپ نے جو
آپ کے جو رشتہ دار تھے نا وہ مکہ میں تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کی تیاری فرما رہے تھے نا، تو آپ کو نے نا اس خوف سے کہ آپ کے جو اہل و عیال ہیں وہ مکہ میں ہیں، تو اہل مکہ جو ہیں وہ ان کے ساتھ کچھ احساس کریں، نرمی کا معاملہ کریں، تو آپ نے چاہا کہ آپ ان کو نا تھوڑی سی اطلاع دے دیں. تو نبی پاک علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بذریعہ وہی بتا دیا کہ حضرت حاتم نے ایسا کیا ہے. تو آپ نے حضرت عمر اور حضرت علی کو بھیجا اور بتایا کہ فلاں جگہ پر وہ جو خاتون ہے جو خط لے کر جا رہی ہے وہ آپ کو ملے گی، اسے خط برآمد کریں. تو حضرت حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ بدری صحابی تھے، اور آپ نے کہا یا رسول اللہ میرا ارادہ کوئی برائی کا نہیں تھا، لیکن بس میں نے اپنے گھر والوں کے خیال کے لیے ایسا کیا تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ناراض ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے میں ان کی گردن اڑا دوں. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے عمر اللہ تعالیٰ خبردار ہے، اور جب ہی اس نے اہل بدر کے حق میں فرما دیا تھا کہ وہ جو چاہے کرو میں تمہیں بخش دیا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشکبار ہو گئے، تو تب یہ آیات مبارکہ نازل ہوئیں. تو اس کے بعد فرمایا کہ جب کافر کو جب بھی ان کو موقع ملے گا وہ تم پر غلبہ اگر پا لیں گے تو وہ تم سے کسی قسم کا لحاظ نہیں کریں گے، وہ تمہیں نقصان پہنچانے کی ہی کوشش کریں گے. اس کے بعد پھر فرمایا کہ مثال کے طور پر ابراہیم علیہ السلام کے اور ان کے ساتھیوں کی سیرت بیان کی گئی ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنے مشرک قوم سے بیزاری کا اظہار کیا، اور فرمایا کہ جو اہل اسلام کو بھی چاہیے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پر عمل کریں، کہ انہوں نے اپنے والد سے کہا تھا کہ میں یعنی چچا سے کہ میں آپ کے لیے دعا کروں گا، لیکن جب پتہ چل گیا کہ نہیں یہ ایمان نہیں لانے والا، تو پھر فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کرنا ترک کر دی. اور پھر ایک دعا سکھائی کہ اے ہمارے رب لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم، کہ اے ہمارے رب ہمیں کافروں کی آزمائش میں نہ ڈال اور ہماری مغفرت فرما، اور اے ہمارے رب بے شک تو ہی بڑا غالب اور عظیم حکمت والا ہے. یہ دعا بھی قرآن مجید میں جو مذکور ہے ہمیں اس کو بھی یاد کر لینا چاہیے. اور آگے پھر ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین اسوہ حسنہ ہمارے لیے ارشاد فرمایا ہے، تو ہمیں آپ کی سیرہ مبارکہ سے سیکھنا چاہیے اور کافروں اور دین کے دشمنوں کے ساتھ دوستی نہیں رکھنی چاہیے. اس کے بعد یہودیوں اور مشرکوں سے تعلقات کے بارے میں اصول اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائے ہیں، اور فرمایا کہ اللہ تمہیں ان لوگوں پر احسان کرنے اور ان کے ساتھ انصاف کا برتاؤ کرنے سے منع نہیں کرتا جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ نہیں کی ہے اور نہ ہی تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے، تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہیں منع نہیں فرماتا ہے. یعنی جن کافروں سے امن و امان کا معاہدہ ہے یا جو ذمی کفار ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ برا سلوک نہیں کرنا ہے. تو اس کا یہاں پر حکم ارشاد میں. اس کے بعد فرمایا کہ اے ایمان والو جب ایماندار عورتیں ہجرت کر کے تمہارے پاس آئیں تو ان کا امتحان لے لو، اللہ ان کے ایمان کو بہتر جانتا ہے. پھر اگر تمہیں ان کے ایمان دار ہونے کا یقین ہو جائے تو پھر ان کو کافروں کی طرف واپس نہ کرو، یہ ان کے لیے حلال نہ یہ ان کے لیے حلال ہیں اور نہ وہ ان کے لیے حلال ہیں. اور ان کے کافر شوہروں نے ان عورتوں پر جو خرچ کیا ہے کیا وہ تم انہیں دے دو، جو ان پر خرچ کیا ہے وہ انہیں دے دو، اور جب تم ان ایماندار عورتوں کے مہر ادا کر دو تو ان پر کچھ گناہ نہیں ہے کہ ان سے نکاح کر لو، اور تم کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں روکے نہ رکھو. جو کچھ تم نے ان کافر عورتوں پر خرچ کیا ہے وہ ان کافروں سے مانگ لو، اور جو انہوں نے خرچ کیا ہے وہ تم سے مانگ لیں. یہ اللہ کا حکم ہے، وہ تمہارے درمیان فیصلہ فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ بڑے علم اور عظیم حکمت والا ہے. یعنی ایمان والوں کو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ جب دارالکفر سے مسلمان عورتیں اپنے گھر چھوڑ کے تمہارے پاس آئیں تو ان کی جانچ کر لو کہ ان کی ہجرت خالص دین کے لیے، ایسا تو نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے شوہروں کی عداوت میں گھر چھوڑا ہو. اور فرمایا یاد رکھو ان عورتوں کا امتحان تمہارے علم کے لیے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو ان کے ایمان کا خوب علم ہے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ان عورتوں کی جانچ کا طریقہ یہ ہے، امتحان کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو قسم دی جائے کہ وہ نہ تو شوہر کی عداوت میں نکلی ہیں اور نہ ہی کسی دنیاوی وجہ سے نکلی ہیں، بلکہ انہوں نے صرف اپنے ایمان اور دین کی وجہ سے ہجرت کی ہے. میں اگر تمہاری آزمائش کے بعد امتحان کے بعد تمہیں ایمان والیاں وہ معلوم ہوں تو انہیں ان کے کافر شوہروں کی طرف واپس نہ لوٹاؤ، کیونکہ نہ یہ مسلمان عورتیں ان کافروں کے لیے حلال ہیں اور نہ وہ کافر مرد ان مسلمانوں کے لیے حلال ہیں. تو اس سے پتہ چلا کہ اگر کافر کی بیوی ایمان لا کر ہجرت کر جائے تو اس کافر کے نکاح سے نکل جائے گی.
اب فرمایا ان کے کافر شوہروں کو وہ حق مہر دے دو جو انہوں نے ان عورتوں کو دیے ہیں۔ صلح حدیبیہ کے بعد یہ آیت جو ہے یہ نازل ہوئی، اور صلح میں یہ شرط تھی کہ مکہ والوں میں سے جو شخص ایمان لا کر نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو اس کو اہل مکہ واپس لے سکتے ہیں۔ اور اس آیت میں بیان فرمایا کہ یہ شرط صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کی تصریح عہد نامہ میں نہیں ہے، اور نہ عورتیں اس قرارداد میں داخل ہو سکتی ہیں، کیونکہ مسلمان عورت کافر کے لیے حلال نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر وہ ان کے مہر کے مسائل ذکر کیے ہیں، اور پھر ہمیں تم پر کچھ گناہ نہیں ہے کہ ان ہجرت کرنے والی عورتوں کا مہر دے کر ان سے نکاح کر لو، اگرچہ دارالحرب میں ان کے شوہر ہوں، کیونکہ اسلام لانے کی وجہ سے وہ ان شوہروں پر حرام ہو گئی ہیں اور اب ان کی زوجیت میں نہیں رہی ہیں۔ تو یہاں مہر دینے سے مراد اس کو اپنے ذمہ لازم کر لینا ہے، اگرچہ بالفعل نہ دیا جائے۔ اچھا، اس کے بعد کافرہ عورتوں کے نکاح پر فرمایا نہ جمے رہو، یعنی جو عورتیں دارالحرب میں رہ گئی ہیں یا مرتد ہو کے دارالحرب میں چلی گئی ہیں ان سے زوجیت کا رشتہ نہ رکھو۔ تو یہ آیت مبارکہ نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ان کافرہ عورتوں کو طلاق دے دی جو مکہ مکرمہ میں تھیں۔ تو اگر مسلمان کی عورت معاذ اللہ مرتد ہو جائے تو اس کے نکاح سے باہر نہیں ہوگی، البتہ عورت کے مسلمان ہونے کے بعد دوبارہ اسی شوہر سے نکاح ضرور پڑا جائے گا۔ میں ان عورتوں کو تم نے جو مہر دیے ہیں وہ ان کافروں سے وصول کر لو جنہوں نے ان سے نکاح کیا ہے، اور میں کافروں کی جو عورتیں ہجرت کر کے دارالاسلام میں آ جائیں تو ان پر کافروں نے جو خرچ کیا ہے وہ ان مسلمانوں سے مانگ لیں جنہوں نے ان عورتوں سے نکاح کیا ہے۔ جب میں آیت مبارکہ کے آخر میں کہ جو احکام اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیے ہیں اللہ تمہارے درمیان فیصلہ فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ حکمت والا ہے۔ اور پھر آگے والی جو آیت مبارکہ ہے اس کا شان نزول کچھ اس طرح سے ہے کہ جب یہ اوپر والی آیات نازل ہوئی نا تو مسلمانوں نے ہجرت کرنے والی عورتوں کے مہر ان کے کافر شوہروں کو ادا کر دیے، جبکہ کافروں نے مرتدہ عورتوں کے مہر مسلمانوں کو ادا کرنے سے انکار کر دیا۔ تو تب پھر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ تمہاری کچھ عورتیں کافروں کی طرف مرتد ہو کر نکل جائیں، پھر تم جہاد کر کے مال غنیمت حاصل کر لو، تو جن کی عورتیں کافروں کی طرف چلی گئی تھیں انہیں غنیمت میں سے اتنا دے دو جتنا انہوں نے خرچ کیا تھا، اور اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ یعنی اگر وہ ایسے نہ دیں تو پھر مال غنیمت کے ذریعے سے جن کی عورتیں مرتدہ ہو کر دارالحرب میں چلی گئی ہیں تو مال غنیمت میں سے وہ اتنا دے دو جتنا انہوں نے ان عورتوں کو مہر دینے میں خرچ کیا تھا، پھر میں اللہ سے ڈرتے ہو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ اس کے بعد بیعت خواتین آپ سے کرنے کے لیے آئی تھیں فتح مکہ کے دن، اس واقعے کا ذکر ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے خواتین سے بیعت لینا شروع کی تو پھر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اور فرمایا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب مسلمان عورتیں آپ کی بارگاہ میں بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوں اور وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور چوری نہ کریں، بدکاری نہ کریں، اپنی اولاد کو قتل نہ کریں، اپنے بچے کو اپنے شوہر کی طرف کسی کے بچے کو اپنے شوہر کی طرف منسوب نہ کریں، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنے میں آپ کی نافرمانی نہ کریں، تو پھر آپ ان سے بیعت لے لیں اور ان کی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مغفرت چاہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا۔ عورتوں سے لی جانے والی بیعت میں آقا کریم علیہ السلام ان سے مصافحہ نہیں فرمایا کرتے تھے، مردوں سے مصافحہ فرمایا کرتے تھے، تو اور عورتوں کو اپنا دست مبارک بھی آپ نہیں چھونے دیتے تھے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کی قسم بیعت کرتے وقت آپ کے ہاتھ نے کسی عورت کے ہاتھ کو مس نہیں کیا، آپ صرف ان کو اپنے کلام سے ہی بیعت کیا کرتے تھے۔ اور بیعت کی کیفیت بھی بیان کی جاتی ہے کہ پانی کے ایک بڑے برتن میں آقا کریم علیہ السلام اپنا دست مبارک ڈالتے تھے اور پھر اسی میں عورت بھی اپنا ہاتھ ڈالا کرتی تھیں، اور یہ بھی کہا گیا کہ بیعت کپڑے کے واسطے سے لی گئی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں صورتیں عمل میں آئی ہوں، یعنی ایک کپڑے کی ایک جانب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک میں، باقی جو دوسری سائڈ ہے وہ خواتین پکڑ لیتی تھیں۔ تو آج کے دور میں جو بیعت ہے نا وہ جو پیرانے نظام کرتے ہیں وہ اسی طرح سے کرتے ہیں کہ یا صرف کلام کے ذریعے یا پھر کپڑا پکڑ لیتے ہیں، ایک طرف سے پیر طریقت پکڑ لیتے ہیں اور دوسری طرف سے پھر جو خواتین ہیں جو بیعت کرنا چاہتی ہیں وہ پکڑ لیتی ہیں۔ دو رکوع کی یہ صورت ہے، لیکن اس سورہ مبارکہ میں کثیر مسائل ہیں اور ہمارے پاس وقت کم ہے، تو اس لیے ہم تمام مسائل کو یہاں پر ذکر نہیں کر سکتے ہیں، تو فی الحال ہم اسی پر اکتفا کریں۔ اس کے بعد سورہ صف ہے، یہ مکی صورت ہے، مدنی صورت ہے، اور ایک قول مکی ہونے کا بھی ہے۔
لیکن جمہور مفسرین کے نزدیک یہ صورت مدنی ہی ہے۔ صف کا معنی ہے سیدھی قطار، اور اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 4 میں لفظ ہے صفن، تو اس لیے اس سورہ مبارکہ کا نام صف رکھا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ ہم نے اس بات پر مذاکرہ کیا کہ کون نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جا کر پوچھے گا کہ اللہ کی بارگاہ میں کون سا عمل سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ کہتے ابھی ہم سے کوئی اپنی جگہ سے اٹھا بھی نہیں تھا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری طرف ایک بندہ بھیجا اور اس نے جمع کر کے ہمارے سامنے پوری سورہ صف تلاوت کر دی۔ تو سورہ صف کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پہلے تسبیح و تقدیس بیان کی گئی ہے، اور مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ اے مسلمانوں، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے ہو؟ اللہ کے نزدیک یہ بڑی سخت بات ہے کہ تم وہ بات کہو کہ جو تم خود کرتے نہیں ہو، یعنی بندہ کے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے کہ بندہ زبان سے کچھ اور کہے اور اس کا عمل اس کے خلاف ہو۔ تو جو بندہ ایسا کرتا ہے تو مطلب اس کی بات میں کوئی اثر نہیں ہوتا۔ جو تبلیغ کا نا وہ اصول آپ سمجھ لیں کہ وہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے۔ اگر میں کوئی بات کہہ رہی ہوں اور وہ آپ پر اثر نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب یہی ہے کہ مجھے پہلے اس پر خود عمل کرنا چاہیے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا واقعہ کہ آپ نے قوم سے کہا تھا کہ تم میری بات کیوں نہیں مانتے ہو، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام بھی جب بنی اسرائیل کی طرف آئے تو آپ نے ان کا پیغام سنایا ان کے بے شک میں تمہاری طرف اپنی سے پہلی کتاب تورات کی تصدیق کرتا ہوں اور اللہ کا رسول ہوں، اور تمہیں ایک عظیم رسول کی خوشخبری سناتا ہوں جو میرے بعد تشریف لائیں گے، یاتی من بعد اسمہ احمد، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک احمد آپ نے فرمایا۔ پہلی کتابوں میں آپ کا یہ اسم گرامی مذکور تھا، اور فرمایا کہ میں تمہیں خوشخبری دے رہا ہوں کہ، اور پہلی کتاب اس کی میں تصدیق کر رہا ہوں، اور جو بعد میں رسول آئے گا ان کی میں تمہیں خوشخبری دے رہا ہوں۔ تو انہوں نے خوشخبری دی، اور پھر بنی اسرائیل جو ہیں وہ اس خوشخبری کو انہوں نے سنا اور بڑا انتظار بھی کیا کرتے تھے، اور سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا بھی کہ وہ لوگ آپ کی توسل سے دعائیں بھی کیا کرتے تھے، فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو پھر انہیں حسد ہوا کہ نبی بنی اسرائیل سے کیوں نہیں ہیں، بنی اسماعیل سے کیوں آئے ہیں۔ تو پھر انہوں نے باتیں کرنا شروع کر دیں کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ تو فرمایا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر بہتان باندھے، حالانکہ اسے اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے۔ تو فرمایا جو انکار کرتے ہیں یہ سب سے بڑے ظالم ہیں، اور اللہ پھر ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ پھر ان کی خواہش تھی کہ وہ جو دین اسلام کو ختم کر دیں، ہرا دیں، تو اللہ نے اس کو اپنا نور فرمایا ہے، یہ کہ وہ پھونکوں سے اللہ کا نور بجھانا چاہتے ہیں۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کارہ الکافرون۔ فرمایا کہ کافر تو ہیں وہ تو ناخوش ہی ہوں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نور کو دنیا بھر میں پھیلا کر رہے گا۔ یہ مشیر ہے کہ نور خدا ہے کفر کی حیرت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، یعنی ان کی پھونکیں کسی قسم کا کام نہیں کر سکیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اپنے دین کا مدد فرما رہا ہے تو پھر ان کی پھونکوں سے کچھ نہیں ہونے والا۔ اس کے بعد پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول مکرم کو ہدایت و سچے دین کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے، اگرچہ مشرک اسے ناپسند ہی کریں، چاہے وہ سڑک بل کے جو ہے نا ختم ہو جائیں۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل ایمان سے خطاب فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے خطاب فرما رہا ہے، اے ایمان والو، کیا میں تمہیں ایسی تجارت بتا دوں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ تو ہم سب اس بات جاننا چاہتے ہیں کہ بھئی وہ کون سی ایسی تجارت ہے جو ہم کریں تو ہمیں دردناک عذاب سے بچا لیا جائے۔ تو دیکھیں یہ سوالیہ انداز قائم کیا ہے کہ جب کوئی سوال ہمارے سامنے رکھا جاتا ہے تو پھر ہم اس بارے میں غور کرتے ہیں، اس کا جواب ہم سوچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کا جواب کیا ہوگا، کہ ایسی کون سی چیز ہوگی۔ تو جب پھر سوال کیا جاتا ہے اس کے بارے میں بندہ سوچتا ہے، اور پھر اس کے بعد میں اس کا جواب ہمیں جب پتہ چلتا ہے تو ہمیں وہ بات یاد رہتی ہے، ہم اس کو غور سے سنتے ہیں۔ تو یہاں پر یہی اسلوب قرآن مجید کا ہمیں نظر آتا ہے بہت جگہ۔ تو سوال کیا گیا، اے ایمان والو هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، اے ایمان والو کیا میں تمہیں ایسی تجارت بتا دوں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ تو پھر وہ بتایا، میں تؤمنون باللہ ورسولہ، تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو، وتجاہدون فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو، بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اپنے اموال کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ، ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو۔
اور پھر فضیلت بھی ارشاد فرما دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہ بخش دے گا، تمہیں جنتوں میں داخل فرمائے گا۔ تو ہمیں اس آیت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے اپنی جانوں کی تجارت کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، کیونکہ جو تجارت اللہ کی ذات کے ساتھ ہم کریں گے وہ اس میں تو کسی قسم کا کوئی گھاٹا نہیں ہے۔ ہمیں اخلاص کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی ذات پر یقین، بھروسہ، ایمان رکھنا چاہیے۔ اور اپنی جانوں کے ساتھ اور مال کے ساتھ جہاد کرنا کیسے ہے کہ ہمیں نیکی کے کام کرنے چاہیے، دعوت و تبلیغ کرنی چاہیے۔ دعوت و تبلیغ ہم کریں گے تو گویا کہ ہم جہالت کے ساتھ جہاد کر رہے ہیں، تو یہ اپنی جانوں کے ساتھ جہاد ہے۔ اور بھی اموالکم کا مطلب صدقات و خیرات کریں، دین کے کاموں میں ہم پارٹیسپیٹ کریں، اس میں حصہ ڈالیں، تو یہ بھی جو ہے وہ فقر کے ساتھ ایک جہاد ہے کہ لوگوں کی جو غریبی ہے وہ دور ہو رہی ہے، ان کی غریبی کے ساتھ ہم جہاد کر رہے ہیں، تو اسلام کی مدد ہو رہی ہے۔ تو جب ہم یہ کریں گے تو فرمایا کہ اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا، تمہیں ایسی جنتوں میں داخل فرمائے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ تو رمضان المبارک کے مہینے میں تو زیادہ تر لوگ زکوٰۃ ادا کیا کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ آگے عید، صدقہ فطر بھی ادا کرنا ہے، تو ان تمام چیزوں کے ذریعے ہمیں نیکی کرنی چاہیے۔ اس میں اللہ تمہیں اور بھی نعمتیں عطا فرمائے گا۔ پھر اہل ایمان کو کہا ہے کہ اللہ کے دین کا مددگار بنو، جیسے عیسیٰ بن مریم کے حواریوں نے کہا تھا، عیسیٰ بن مریم نے حواریوں سے کہا تھا اللہ کی طرف متوجہ ہو کر، من انصاری اللہ، میری مدد کرنے والے کون ہیں؟ تو حواریوں نے کہا ہم ہیں اللہ کے دین کے مددگار۔ تو بنی اسرائیل میں سے یہاں دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میری کون مدد کرے گا، حالانکہ حقیقی مددگار اللہ تعالیٰ ہے۔ تو پتہ چلا کہ غیر اللہ بھی مدد کر سکتا ہے، حقیقی مدد اللہ کی طرف سے ہوتی ہے لیکن مجازی مدد اللہ کے بندے بھی کرتے ہیں۔ تو فرمایا فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ، تو ہم نے ایمان والوں کی ان کے دشمنوں کے خلاف مدد کی تو وہ غالب ہو گئے۔ اس کے بعد سورہ جمعہ ہے، سورہ جمعہ مدنی ہے، اور اس کی ایک جو آیت مبارکہ ہے، آیت مبارکہ نمبر 9، اس میں لفظ جمعہ کا ذکر ہے اور جمعہ کے دن کے احکام کو ذکر کیے گئے ہیں، تو اس مناسبت سے اس کا نام جمعہ رکھا گیا ہے۔ اس کی فضیلت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام جمعہ کی نماز میں سورہ جمعہ اور سورہ منافقون تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور نبی پاک علیہ السلام ایک روایت یہ بھی ہے کہ سورہ جمعہ اور سورہ منافقون کی تلاوت فرماتے تھے نماز جمعہ میں، اور سورہ جمعہ کی تلاوت کے لیے مسلمانوں کے ذریعے سے مسلمانوں کو بشارت دیتے تھے اور مزید نیک اعمال پر ابھارتے تھے، جبکہ سورہ منافقین کے ذریعے سے منافقوں کو مایوس کرتے تھے اور ان کی سرزنش کرتے تھے۔ تو اس سورہ مبارکہ کی ابتدا میں بھی اللہ تعالیٰ کے تسبیح و تقدیس سے بیان کی گئی ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کی عصمت و شان کے اوصاف ذکر کیے گئے ہیں، ان کے وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں سے انہی میں سے ایک رسول بھیجا، وہ ان پر اس کی آیتیں پڑھتے ہیں، انہیں پاک کرتے ہیں اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، اور بے شک اس سے پہلے وہ ضرور کھلی گمراہی میں تھے۔ یعنی نبی پاک علیہ السلام نے آ کر صحابہ کرام کو تعلیم دی، اور جو بھی ان کے عقائد تھے برے ان کو اچھی طرح ان کی اصلاح کی، اور ایمان کی دولت سے ان سب کو مالا مال فرمایا۔ اس کے بعد فرمایا وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ۔ اچھا، صحابہ کرام جب ایمان لے آئے تو ان کے گزشتہ تمام جو انہوں نے اسلام سے پہلے کام کیے تھے جن صحابہ نے، اللہ نے سارے معاف کر دیے۔ ایمان لانے کے بعد کسی کے اوپر کوئی بھی اس کے پرانے گناہ کی وجہ سے اس کو ملامت نہیں کیا جائے گا۔ یہ کسی عام مسلمان کے لیے تو بھی یہی حکم ہے، تو جب عام مسلمان کے لیے یہ حکم ہے تو صحابہ کرام کے لیے بدرجہ اولیٰ یہ حکم ہے۔ کوئی بھی کسی صحابی کو اس کے زمانہ کفر والے افعال کی وجہ سے ملامت نہیں کرے گا، جیسے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے اسلام کو دشمن تھے، لیکن بعد میں اللہ نے اسلام کی توفیق دی، اسلام لے کر آئے، اسلام کے لیے لڑے، جہاد کیا، تو اب ان کے زمانہ کفر میں جو اعمال ہوئے ان کی وجہ سے ملامت نہیں کیا جائے گا، جیسے حضرت ابو سفیان، حضرت معاویہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جو بھی دیگر صحابہ کرام ہیں۔ جو بندہ یہ کرتا ہے کہ ان کے پرانے واقعات کو لے کر جو زمانہ کفر کے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ان پر طعن و تشنیع کرتا ہے اور ان کے ایمان کو حقیر جانتا ہے، تو وہ بندہ سخت قسم کا گناہ گار ہے، بہت برا ہے، اور کئی صورتوں میں تو وہ پھر ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اور جو فرمایا نا کہ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز واللہ ذو الفضل العظیم وہو العزیز الحکیم، تو
فرمایا اس میں ایسے افراد کا ذکر کیا گیا ہے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاک کرتے ہوئے علم عطا فرماتے ہیں. تو یہ جو دوسرے لوگ جن کا فرمایا وہ یا تو اجمی ہیں یا وہ تمام لوگ مراد ہیں جو کہ قیامت تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے امت میں ہوں گے اور اسلام میں داخل ہوں گے. اور اگلوں سے نہ ملنے والے سے مراد یہ ہے کہ ان کا زمانہ نہیں پایا، یعنی انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کا اور صحابہ کا زمانہ نہیں پایا، تو یہ لوگ مراد ہیں. تو فرمایا اللہ کا فضل ہے اور جسے چاہے عطا فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے. پھر تورات جن کو دی گئی انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، ان کے بارے میں فرمایا ان کا حال گدھے کی طرح ہے جو پشت پر کتابوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے. یعنی پشت پر کتابوں کا بوجھ اٹھا لینے سے گدھا عالم نہیں بن جاتا، گدھا فقیہ نہیں بن جاتا. تو اس طرح فرمایا کہ ان کی پشت پر تورات ہے، تو اس وجہ سے یہ اگر اس پر عمل نہیں کریں گے تو پھر ان کی کسی قسم کی کوئی فضیلت نہیں ہے. اور پھر یہودیوں کا وہی جو قول کہ وہ کہتے تھے ہم اللہ کے دوست ہیں اور ہم ہی اللہ کے پیارے ہیں، ان کا ذکر فرمایا. تو فرمایا کہ اگر ایسی بات ہے چلو موت کی تمنا کرو، لیکن فرمایا موت کی تمنا یہ کبھی نہیں کریں گے، یہ زندگی سے بڑی زیادہ محبت کرتے ہیں، موت سے یہ بھاگیں گے. اور فرمایا کہ اگر یہ دعا کر لیتے، موت کی تمنا کر لیتے، تو سارے یہودی مر جانے تھے اس وقت، قصہ ختم ہو جانا تو دنیا پاک ہو جانی تھی. لیکن انہوں نے دعا نہیں کی کیونکہ ان کو پتا تھا اگر ہم دعا کریں گے ہم مر جائیں گے. اس کے بعد جمعہ کے دن کا فرمایا کہ جب جمعہ کی اذان دے دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، خرید و فروخت چھوڑ دو، کیونکہ یہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا وقت ہے. اور منع اس لیے فرمایا کہ اس لیے اس کی سعی الجمعہ جو ہے نا وہ سست ہو جائے گی اور پھر وہ اس خشوع و خضوع کے ساتھ نہیں جا سکے گا. تو اس لیے منع فرما دیا، اس لیے اس وقت میں بیع کرنا یہ بالکل بھی جو جائز نہیں ہے. عربی زبان میں نا اس دن کا نام عروبہ تھا، بعد میں جمعہ رکھا گیا. اور سب سے پہلے جس نے اس دن کا نام جمعہ رکھا وہ کعب بن لؤی تھے. اس کی وجہ تسمیہ کے بارے میں مختلف اقوال ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ اسے جمعہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس دن نماز کے لیے جماعتوں کا اجتماع ہوتا ہے. اور جمعہ کے دن کے بھی بہت زیادہ فضائل احادیث میں ہیں. فرمایا کہ بہترین دن جس پر سورج طلوع کیا وہ جمعہ کا دن ہے، اسی میں آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے اور اسی میں جنت میں داخل کیے گئے اور اسی میں انہیں جنت سے اترنے کا حکم دیا، اور قیامت بھی جمعہ کے دن ہی قائم ہوگی. اور نبی پاک علیہ السلام نے اس دن درود پاک کثرت سے پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا. ویسے تو جس دن مرضی پڑھیں، جس وقت مرضی پڑھیں، اجر و ثواب ہے، لیکن آپ نے جمعہ کے دن کا بھی خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمایا. جمعہ کے دن کو تمام دنوں کا سردار کہا گیا ہے، عید کا دن کہا گیا ہے. اور جو بندہ جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں مرے اسے عذاب قبر سے بچا لیا جاتا ہے. اور قیامت کے دن وہ اس طرح سے آئے گا کہ اس پر شہیدوں کی مہر ہوگی. اور جمعہ کے دن میں ہی ایک ایسی گھڑی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے. اور اس میں کون سا وقت ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے، اس کے حوالے سے کثیر تعداد میں جو ہے نا اقوال ہیں، کوئی 20-25 اقوال ہونے ہیں اس حوالے سے. اور جو زیادہ قوی اقوال ہیں کہ ایک وہ وقت ہے جب امام خطبے کے لیے بیٹھے اور تب سے لے کر نماز ختم ہونے کے وقت تک. اور ایک قول اس حوالے سے یہ ہے کہ وہ جمعہ کی آخری ساعت ہے. اس کے بعد فرمایا جب نماز پوری کر لو تو اب تمہارے لیے جائز ہے کہ تم اپنی معاش کی تلاش کے لیے نکلو اور خرید و فروخت کرو، اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. اس کے بعد جو آیت مبارکہ نا اس کے حوالے سے حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں ایک پر جب نبی پاک علیہ السلام جمعہ کے دن کھڑے ہو کر جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اچانک مدینہ طیبہ میں ایک تجارتی قافلہ آیا. دستور کے مطابق اعلان کے لیے طبل بجایا گیا تو نبی پاک علیہ السلام کے اصحاب اس کی طرف چل دیے، حتیٰ کہ 12 آدمیوں کے سوا مسجد میں کوئی بھی باقی نہیں رہا. کہتے ہیں میں، ابو بکر صدیق اور جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ان 12 افراد میں شامل تھے. تو اس وقت کیا آیت مبارکہ پھر نازل ہوئی اور فرمایا کہ اور جب انہوں نے تجارت کا کھیل تماشا دیکھا تو اس کی طرف چل دیے اور آپ کو خطبہ میں کھڑا چھوڑ گیا. آپ فرما دیجیے جو اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشا اور تجارت سے کہیں بہتر ہے اور اللہ سب سے بہتر رزق عطا فرمانے والا ہے. اس کے بعد سورہ منافقون ہے اور یہ بھی مدنی صورت ہے. سورہ مبارکہ کی ابتدا میں بتایا گیا کہ منافق اپنے دلی عقیدے میں ضرور جھوٹے ہیں اور وہ اپنی جان بچانے کے لیے انہوں نے قسموں کو ڈھال بنایا ہوا ہے. زبان سے ایمان لانے اور دل سے کفر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، جس کی وجہ سے وہ ایمان کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے ہیں. فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، وہ ایمان کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے ہیں. اور پھر مسلمانوں کو بتایا گیا جو منافق ہے نا یہ تمہارے بدترین قسم کے دشمن ہیں.
اور جب ان کو دعوت دی جاتی ہے کہ آؤ اللہ اور اس کے رسول سے مغفرت طلب کرو، تو تب وہ انکار کے طور پر سر اپنے پھیر کے طور چلے جاتے ہیں، تکبر کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد بتایا کہ منافقوں کا یہ گمان ہے سراسر باطل ہے، کہ جو وہ کہتے ہیں کہ ہم جب مدینہ منورہ پہنچیں گے تو مسلمانوں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ طیبہ سے نکال دیں گے، تو فرمایا ان کا یہ جو قول ہے نا، یہ بالکل باطل ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ وہاں یہ منافقوں کی یہ خواہش ہے، لیکن ان کی یہ خواہش بالکل باطل ہے، کیونکہ تمام عزت اللہ کی ہے، تمام عزت اللہ کے رسول کی ہے اور ایمان والوں کی ہے، لیکن جو منافق ہیں وہ یہ بات نہیں جانتے۔ اور یہ اس لیے یہ بات کہی کہ کیونکہ منافقوں نے جو اہل ایمان کو ازل کہا تھا، ذلیل کہا تھا، تو فرمایا کہ عزت ان کی کوئی نہیں ہے، عزت اللہ اس کے رسول اور ایمان والوں کی ہے، لیکن منافقوں کو یہ بات پتہ نہیں ہے، تو یہ اپنے وہم و گمان میں یہ باتیں کہہ رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اے ایمان والو، تم مال بھی اختیار کرو، اولاد بھی رکھو، لیکن یہ چیزیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں، جیسے کہ پہلے بھی ہم کئی بار اس بارے میں بات کر چکے ہیں کہ مال برا نہیں ہے، اولاد بری نہیں ہے، جبکہ اموال کو اللہ کی راہ میں پراپر طریقے سے خرچ کیا جائے اور جو اولاد ہے اس کو ادب سکھایا جائے، تو پھر ان میں سے کچھ بھی برا نہیں ہے۔ اور پھر یہ خرچ کرنے کی ترغیب جو کہا کہ موت آنے سے پہلے خرچ کرو، موت آئے تو پھر نہ کہو کہ یا اللہ تھوڑی مدت دے دے، میں صدقہ کر لوں، میں نیک بن جاؤں۔ میں اب موقع ہے، اب خرچ کرو، جب موت آئے گی تو پھر کسی کو بھی کسی قسم کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ اس کے بعد سورہ تغابن ہے۔ سورہ تغابن بھی مدنی سورت ہے، اور تغابن کا لفظی مطلب ہوتا ہے خرید و فروخت میں نقصان پہنچانا، اور تغابن بھی قیامت کے دن کا ایک نام ہے، اور یہ جو تغابن کا لفظ آیت مبارکہ نمبر 9 میں مذکور ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں عقائد سے متعلق امور بیان کیے گئے ہیں، اور ابتداء میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ صفات بیان کی گئی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم، اس کی قدرت پر دلالت کرتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسولوں، ان کے بشر ہونے کی وجہ سے جھٹلانے والی جو سابقہ امتیں ہیں، ان کا یہاں پر ان آیت مبارکہ میں ذکر فرمایا گیا ہے۔ اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرنے والوں سے قسم کے ساتھ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ضرور بضرور زندہ کرے گا، لَتُبْعَثُنَّ، اللہ ضرور زندہ کرے گا، ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ، پھر اللہ تمہیں ضرور خبر دے گا، بِمَا عَمِلْتُم، جو تم کرتے تھے، وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو ایمان لانے کی حوالے سے فرمایا ہے کہ اللہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اللہ تمہارے تمام معاملات سے باخبر ہے۔ پھر قیامت کے دن کے بارے میں فرمایا کہ وہ ہارنے والوں کی ہار کے ظاہر ہونے کا دن ہے، یعنی کافروں کے لیے نقصان اٹھانے کا دن ہے، ذالک یوم التغابن، یہ کافروں کے لیے نقصان اٹھانے کا دن ہے۔ اور پھر اہل ایمان کے بارے میں جو ان کو نعمتیں ملے گی اس کا ذکر فرمایا، اور کافروں کے لیے جہنم کے عذابات کا ذکر فرمایا ہے۔ پھر یہ بتایا کہ جو بھی تمہیں مصیبت پہنچتی ہے وہ اللہ اس کے رسول اللہ کی طرف سے پہنچنے، اللہ کے حکم سے پہنچتی ہے، تو اس لیے جو ایمان والے ہیں ان کو اس کے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت عطا فرماتا ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی میری آزمائش فرما رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس کے ذریعے سے درجات میں بلند فرمائے گا، تو اس پر صبر کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، توکل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور پھر بیویوں اور اولاد میں سے فرمایا کچھ تمہارے دشمن ہیں تو جو اللہ کی اطاعت سے روکتے ہیں، تو یہ جیسے ابھی میں نے ذکر کیا کہ مال اور اولاد فتنہ تبھی ہیں، یہ برے تبھی ہیں جب یہ لوگ اللہ کی راہ سے روکے، ورنہ اصلاً یہ برے نہیں ہیں۔ اس کے بعد پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم ہے، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے کا حکم ہے، اور بخل اور لالچ سے بچنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا ہے۔ تو جو لوگ دین کی سربلندی کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو فرمایا یضاعفہ لکم، اللہ تمہیں دگنا کر کے عطا فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو بہت ہی قدردان اور عظیم حلم والا ہے، یعنی اگر دنیا میں کسی پر بندہ احسان بھی کرے اور احسان نہ مانے تو فرمایا کہ کوئی بات نہیں، پریشان نہیں ہونا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قدردان ہے اور حلم والا ہے۔ سورہ طلاق ہے، سورہ طلاق مدنی ہے، اور نکاح سے عورت شوہر کی پابند ہو جاتی ہے اور اس پابندی کو اٹھا دینے کو طلاق کہتے ہیں، اور اس سورہ مبارکہ میں چونکہ طلاق اور اس کے بعد یعنی عدت کے احکام بیان کیے گئے ہیں
تو اس سورہ مبارکہ کا نام اس لیے طلاق رکھا گیا ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ میں انہی احکامات کا ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ تو سورت کی ابتدا میں صحیح طریقے سے طلاق دینے کا طریقہ ہے اور عدت اور رجوع کرنے کے مسائل بیان کیے گئے ہیں کہ اگر عورت کو طلاق دینی ہو تو پاکی کے دنوں میں طلاق دی جائے، عورت شوہر کے گھر میں اپنی عدت پوری کرے، اگر ایک یا دو طلاقیں دی ہیں تو عدت پوری ہونے سے پہلے بھلائی کے ساتھ عورت سے رجوع کر لیا جائے یا اسے چھوڑ دیا جائے، اور اگر رجوع کیا جائے تو اس رجوع پر دو مردوں کو گواہ بنا لیا جائے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے نا، اللہ اس کے لیے نجات کی راہ بنا دیتا ہے۔ یہ آیت مبارکہ بہت زیادہ امید افزا آیت ہے۔ اور فرمایا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ وہاں سے اس متقی کو رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کافی ہو جاتا ہے۔ ان اللہ بالغ امرہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا کام پورا کرنے والا ہے۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک اندازہ رکھا ہوا ہے۔ تو جو بندہ ان آیات پر عمل کرتا ہے، ان آیات کو اپنے لیے وظیفہ بنا لیتا ہے کہ ان پر عمل کرتا ہے، تو یقین کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ واقعی بندے کو اس وقت وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے، وہاں سے اس کے لیے نیک اسباب پیدا فرما دیتا ہے، اور اس کے کام ایسے آسانی سے ہوتے ہیں کہ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ جیسے فرمایا سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، اللہ تعالیٰ تنگ دستی کے بعد آسانی پیدا فرما دیتا ہے، بس کرنا کیا ہے کہ اللہ سے ڈرنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھنا ہے۔ اس کے بعد بتایا ہے کہ وہ عورت جسے بچپنے کی وجہ سے یا بڑھاپے کی وجہ سے حیض نہ آتا ہو تو اس کی عدت 3 مہینے ہے، اور جو عورت حاملہ ہو تو اس کی عدت جو ہے وہ ان یضعن حملہن، یہ ہے کہ وہ بچہ جب تک ان کا پیدا ہو جائے، یعنی ولادت ہے۔ اور فرمایا جو اللہ سے ڈرے تو اللہ اس کے کام میں آسانی پیدا فرمائے، تو یعنی ہر کام میں اللہ تعالیٰ کا خوف اور خشیت رکھنی چاہیے۔ اس کے بعد پھر شوہر کو حکم دیا ہے کہ وہ عدت ختم ہونے تک اپنی حیثیت کے مطابق عورت کو رہائش اور خرچ مہیا کرے، اور اگر بچے کو دودھ پلانے کی اجرت دینی پڑے تو وہ اجرت دینا بھی شوہر کا ذمہ ہی لازم آئے گی۔ یعنی شوہر جو ہے بیوی کو گھر سے نکال نہیں سکتا عدت کے اندر، وہ عدت شوہر کے گھر میں گزارے گی، اور وہاں پر اس کو جو ہے تمام اس کا خیال اچھی طرح سے رکھا جائے گا، اس کو کسی قسم کی اذیت نہیں دی جائے گی، نہ جسمانی طور پر نہ ذہنی طور پر۔ اس کے بعد پھر جو پہلی بستیوں کے لوگ تھے ان کے واقعات کا ذکر کیا کہ وہ لوگ انہوں نے بھی اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عذاب میں مبتلا کیا، اور شرعی احکام کی مخالفت کرنے سے اہل ایمان کو ڈرایا گیا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی حکمت بیان کی ہے کہ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، یعنی جو نبی پاک علیہ السلام اس لیے تشریف لائے ہیں تاکہ لوگوں کو کفر کی اندھیریوں سے نکال کے ایمان کے اجالوں کی طرف لے آئیں، اور اس کے بعد پھر جو اہل ایمان ہیں ان کے لیے جنتی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اس کے بعد سورہ تحریم ہے، یہ بھی مدنی سورت ہے، اور اس سورہ مبارکہ کو تحریم اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ اس میں ہے لما تحرم، تو اس سے لفظ تحریم بنا۔ تو لفظ تحریم اس سے ماخوذ کر کے تو اس سورہ مبارکہ کا نام رکھا گیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی ازواج مطہرات کی خوشنودی کی خاطر اپنے اوپر شہد کھانا یا حضرت ماریہ قبطیہ کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ تو اس سورہ مبارکہ کی ابتدا میں انتہائی خوبصورت انداز میں، بڑے لطف و کرم والے انداز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لما تحرم ما حل اللہ لک، آپ نے اپنے اوپر وہ چیزیں کیوں حرام کر لی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کی ہیں۔ تبتغی مرضات ازواج کا، اپنی بیویوں کی خوشنودی چاہتے ہوئے، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔
میں قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے آپ کو قسموں کا کھولنا مقرر فرما دیا ہے، اور اللہ تمہارا مددگار ہے اور بہت علم و حکمت والا ہے۔ تو فرمایا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات آپ کے شان کے لائق نہیں ہے کہ آپ ازواج مطہرات کو راضی کرنے کے لیے اپنے اوپر یہ چیزیں حرام فرما لیں، بلکہ ازواج مطہرات کو چاہیے کہ وہ آپ کی رضا حاصل کریں۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام اپنے ازواج پر بہت لطف و کرم فرمایا کرتے تھے، اور اس لیے ان کی دلجوئی بھی فرمایا کرتے تھے۔ اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام کی زوجہ محترمہ نے آپ علیہ السلام کے ایک راز کی بات دوسری زوجہ محترمہ کو بتا دی، تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ازواج مطہرات کو توبہ کرنے کا حکم دیا ہے اور ان کو تنبیہ فرمائی ہے۔ اس کے بعد اہل ایمان کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کر کے، اور اپنے جو گھر والے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کر کے کرنے کا حکم دے کر جہنم کی آگ سے بچائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اور اس پر سخت مزاج طاقتور فرشتے ہیں جو کہ کسی پر رحم نہیں کرتے اور اللہ کا کوئی حکم نہیں ٹالتے ہیں، وہی کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا گیا ہے۔ اور پھر کافروں سے کہا جا رہا ہے کہ جب تم قیامت کا دن آئے گا تو تم طرح طرح کے بہانے بناؤ گے، لیکن تمہارا کوئی بھی بہانہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ پھر اہل ایمان کو توبہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور پھر ایمان والوں کے لیے آخرت کی نعمتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور پھر جب وہ قیامت والے دن ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نور عطا فرمائے گا جو ان کے دائیں بائیں دوڑتا ہوگا۔ اس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ کافروں اور منافقوں کے ساتھ جہاد کریں، اور جہاد میں ان کے ساتھ سختی کریں، اور پھر پہلے جو انبیاء کرام گزرے ہیں ان میں نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کی مثال بیان کی گئی، اور مسلمانوں کے لیے کافروں کے لیے نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کا ذکر کیا، اور اہل ایمان کے لیے فرعون کی بیوی حضرت سیدنا آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال بیان کی، تاکہ وہ بری مثالیں اور اچھی مثالیں جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے واضح ہو جائیں، اور اہل ایمان پھر جو اچھی مثالیں ہیں ان سے سبق سیکھیں اور اس پر عمل کریں، اور جو بری ہیں ان سے عبرت سیکھیں اور ان سے دور رہیں۔ اس کے بعد الحمدللہ 28واں پارہ ہمارا مکمل ہو گیا ہے انشاءاللہ العزیز۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔